شہر کے غربی علاقے میں زوردار دھماکے کی آواز سنائی گئی ہے. شاہین 3 میسائل جو کہ ان کی بیلسٹک میسائل ہے اس کا ٹرائل کیا جا رہا تھا اور وہ غلطی سے اس لوکیشن پہ جا کر گر گئی ہے. ڈیرہ غازی خان میں جمعے کے دن جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جو دھماکے کی آواز آئی، جو بتایا جاتا ہے کہ 25 کلومیٹر دور تک پاکستان میں شاہین 3 میزائل کا پرشکشن ہوا ہے، ٹرائل ہوا ہے، اور وہ ڈیرہ غازی خان میں جا کر گری ہے. نیوکلیئر فیسلٹی ہے وہاں پر اور اس کے پاس وہ دھماکہ ہوا ہے. ابھی تک آفیشلی طور پہ اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی کہ یہ دھماکہ ایگزیکٹلی کس پوائنٹ پہ ہوا ہے اور کس نوعیت کا یہ دھماکہ تھا. یہ جو ساؤنڈ تھی یا یہ جو بلاسٹ تھا اس کی آواز تقریباً 50 کلومیٹر دور تک سنائی دی گئی، کیونکہ وہاں پر ایمبولینس بھاگتی ہوئی دکھائی دی ہے اور کچھ ایسی گاڑیاں جو کہ آرمی کی گاڑیاں تھی وہ بھاگتی ہوئی دکھائی دی ہیں. کچھ پاکستانی جرنلسٹ نے یہ کہا کہ ڈرون سے حملہ ہوا ہے نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. Everybody is silent about it. Nobody is talking about it. Something big has happened. دیکھیں، ڈیرہ غازی خان کوئی میاں چنو نہیں ہے. یہ جگہ بہت ہی کروشل ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہاں پر ایک کیمیکل پلانٹ ہے جہاں پر یورینیم کی پروسیسنگ ہوتی ہے، انکلوڈنگ UF6 کا پروڈکشن اور فیول پروسیسنگ. اور ابھی یہ کہانیاں چلی رہی تھی تب تک کسی نے ایک ویڈیو بھی ڈال دیا. ویڈیو کے اندر خوب ساری ایمبولینسز دوڑتی نظر آ رہی ہیں. یہاں پر ہیوی فورس کا ڈپلوائمنٹ کیا گیا ہے اور جگہ کو سینسر کیا جا رہا ہے. ایسی استھتی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہاں پر کچھ کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اگر یہاں پر کیول سونک بوم ہوتا تو نیچرلی وہاں پر میڈیا اور لوگوں کو جانے دیا جاتا اور آفیشیلی اس چیز کو کلیئر کر دیا جاتا. نمسکار دوستو کل پاکستان کے ڈیرہ غازی خان میں ایک بڑا بلاسٹ ہوا اور یہ بلاسٹ ڈیرہ غازی خان کے پاکستانی آرمی بیس میں ہوا ہے جہاں پر نیوکلیئر ریاکٹرز موجود تھے. اس کے بعد سے دوستو پاکستان کی گورنمنٹ اسے چھپانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سونک بوم تھا. لیکن دوستو کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میسائل شاہین مس فائر ہو گیا اور پاکستان کے نیوکلیئر ریاکٹر پلانٹ سے جا ٹکرایا. لیکن دوستو اب ریالٹی میں کچھ اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ TTP دوارا اٹیک کیا گیا ہے پاکستان کے نیوکلیئر ریاکٹر فیسلٹی میں تاکہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ پاکستان افغانیوں کو اپنے دیش سے باہر نکال رہا ہے جس کے لیے اب TTP پاکستان سے بدلہ لے رہی ہے. جہاں دوستو اب اس انسیڈنٹ کو پوری طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستانی آرمی دوارا اور پورا فورس ڈپلوائے کر دیا گیا ہے انسیڈنٹ جہاں ہوا ہے وہ پلیس پہ. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان میں جمعے کے دن جو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جو دھماکے کی آواز آئی، جو بتایا جاتا ہے کہ 25 کلومیٹر دور تک سنی گئی، جس کے بارے میں DG خان کے کمشنر جو ہیں انہوں نے ایک ویڈیو میسج میں کہا کہ یہ ایک سونک بوم تھا اور پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے وہاں پہ سونک بیریئر کو بریک کیا. جو 750 میل کی سپیڈ کو جب ایک سپر سونک پلین بریک کرتا ہے تو جو سونک بوم پیدا ہوتا ہے یہ وہ سونک بوم تھی. تاہم دنیا بھر میں اس کے حوالے سے بہت سی اسپیکولیشنز ہوئی. ہندوستان کے اخبارات میں بہت اسپیکولیشن ہوئی. ہندوستان کے اخبارات کو تو خیر ماریں گولی. پاکستان کے اپنے سوشل میڈیا میں طرح طرح کے سوالات یہاں پہ اٹھے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بہت سے ایسے سوالات تھے. میں اسکرین شیئرنگ بھی آپ سے کرتا ہوں. لیکن سوالات یہ تھے کہ یہاں پر شاید کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے، شاید ایک مس ڈائریکٹڈ مسل جو ہے اپنا ہی اس نے کہیں ہٹ کر دیا ہے، ڈرون سٹرائک ہوئی ہے. اور چونکہ بلوچستان سے ڈیرہ غازی خان پنجاب، سدرن پنجاب کا یہ شہر، یہ ڈسٹرکٹ، یہ شہر جو ہے بہت دور نہیں ہے، اس لیے اسپیکولیشن یہ بھی تھی کہ شاید یہاں پر دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے. اس پہ جس چیز نے جلتی پہ تیل ڈالا وہ ہندوستانی اخبارات کا یہ دعویٰ تھا کہ ڈیرہ غازی خان پاکستان کی ایک بہت بڑی نیوکلیئر فیسلٹی ڈیرہ غازی خان میں ہے جیسے آرمی مینج کرتی ہے اور شاید اس کے حوالے سے کچھ ہوا ہے. اور میرا جو پرنسپل سوال ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ بدگمانی جبکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ سونک بوم تھا. کیونکہ یقیناً یہ ٹویٹ میں نے لگائی تھی اور اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے جو ہے وہ نیوکلیئر میزائل شاہین 3 کا ایکسپیریمنٹ یا اس کا ٹیسٹ کرنے کی سوچا تھا اور کیا جا رہا تھا اور اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کچھ غلط ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک کافی ہمیں جو ہے بہت تیز قسم کا جو ہے وہ بلاسٹ کی آواز جو ہے وہ سننے کو ملی. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جی کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے اور کئی طرح کی باتیں کی گئی، جس میں یہ بھی کہا گیا
کہ یہ جو ساؤنڈ تھی یا یہ جو بلاسٹ تھا اس کی آواز تقریباً 50 کلومیٹر دور تک سنائی دی گئی، اور اس کے بعد ایک ہنگامہ ہو گیا. کئی لوگ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، بہت سے لوگ جو ہے ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور اصل بات کیا ہے. میں نے بھی کوشش کی اس نیوز کو لینے کی، اور مجھے بتایا گیا، یعنی ایک لوکل جو وہاں پہ جرنلسٹ ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جی یہ کوئی میزائل، نیوکلیر میزائل تھا جس کا نام ہے شاہین 3، اور اس کا ٹیسٹ کر رہے تھے، اور اس دوران جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ایک تیز آواز ہو یا بلاسٹ سمجھ لیجئے کہ اس کو سنا گیا. اور پھر ایک ہنگامہ تھا سوشل میڈیا پہ، سب لوگ پوچھ گچھ رہے تھے. میں نے بھی یہ ٹویٹ لگائی، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد ہی جو ہے نہ صرف یہ کہ میری ٹویٹ کے نیچے کئی لوگوں نے وہاں پر لکھا کہ جی یہ فیک نیوز ہے اور یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. ساتھ ساتھ جو پاکستانی دوست ہیں جن کا تعلق جرنلزم سے ہے یا جو میڈیا کے لوگ ہیں، ان کے بھی مجھے میسیجز آئے کہ یہ فیک نیوز ہے. خیر میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. ویسے میرا خیال ہے مجھے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی سوچ کے کہ ایسا نہیں کہ میری طرف سے کوئی فیک نیوز چلی جائے، تو میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی. اس کے بعد جی پتہ یہ لگا، جب میں نے آپ کو دکھائی میں نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، اس کے بعد جی کہا یہ گیا کہ جی یہ اصل میں کوئی ایئر فورس جیٹ کا کوئی بیریئر ہے جو ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے ساؤنڈ ہوئی ہے. اب کئی دوسرے لوگوں سے جب میری بات ہوئی، خیر یہ ٹویٹ بھی میں نے لگا دی کہ جی اب اگر نئی خبر آئی تھی تو میں نے وہ خبر بھی اپنے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بتایا یہ گیا بعد میں کہ جی اتنی آواز نہیں ہوتی. اگر کوئی ایئر فورس کے جیٹ وغیرہ کے بیریئر اس طرح سے ٹوٹے تو اتنی تیز آواز نہیں ہوتی. اور اب اس بات کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسپرٹس ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایمبولینسز اور اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہیں ان کی ویڈیو یا ان کی فوٹیجز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئی، اور ایک کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ وہ گاڑیاں جا رہی ہیں. تو یقیناً کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے یا حادثہ ہونے کی کو چھپایا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں. پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے سب سے پہلے اس چیز کو ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل خبر کو باہر آنے نہیں دیتے، اور یہی کچھ اس وقت بھی ہوا. اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی دراصل ہوا یہ ہے کہ نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈیرہ غازی خان کی، اس کے اوپر ڈرون سے اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ آواز اس کی ہے، اور اس میں جو ہے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، کچھ کی شاید جانیں بھی گئی ہیں. اس قسم کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر چل رہی تھی. اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے یہ میں ابھی بھی آپ کو نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ میں نے جیسا کہا کہ پاکستان میں ہر خبر کو چھپایا جاتا ہے، ہر خبر کو بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ باہر نہ نکلے، تو اسی طریقے سے اس نیوز کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک جب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں پوری طرح سے نیوز جو ہے ابھی بھی باہر نہیں نکل پائی ہے، لیکن آئی ہوپ کہ 1-2 دن میں کچھ نہ کچھ کلیئر ہو جائے گا. پاکستان میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے. میزائلز کے ایکسپیریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ اکثر ہوتا ہے کہ جی فیل ہو جاتے ہیں یا کچھ غلط ہو جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون سے اٹیک کی بات کی جا رہی ہے ہمارے نیوکلیئر اس کے اوپر انسٹالیشن کے اوپر، وہ بھی جو ہے اس کو بھی آپ رد نہیں کر سکتے ڈیرہ غازی خان میں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو یا آپ لوگ گوگل کر لیں، جو لوگ مطلب ان کو یاد نہ ہو یا اس ٹائم پہ نہ ہو، ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر سال میں تو نہیں ہوتے نا، ہم لوگ ہسٹری پڑھ کے ہی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے if I'm not wrong تو 1988 میں اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا. جی ہاں، میں نے خود بھی یہ دیکھیں، میں نے گوگل سے نکالا ہے، اور اس میں یہی ڈیٹیلز ہیں کہ جی 1988 میں، اور بلکہ 10 اپریل 1988 میں اوجڑی کیمپ کا واقعہ ہوا تھا راول پنڈی میں. جی ہاں، اور اس میں بھی جو ہے یہی بتایا گیا ہے کہ جو اوجڑی کیمپ کا جو ملٹری سٹوریج تھی اس کے اندر بلاسٹ ہوئے تھے، اور یہ ہمارے بم ہمیں پہ پھٹ گئے تھے، اور پھر ایک ہنگامہ تھا، اور اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی اس نیوز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہوگی. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں.